السلام علیکم عزیز طلبات، یہ میرا لیکچر نمبر 23 ہے۔ بدھ کے دن ہے 19 تاریخ 5واں مہینہ 2021 سال۔ میرا ہم نوجوان سپہ سالار پڑھ رہے تھے۔ نوجوان سپہ سالار کی سب سے اہم بات کہ نوجوان سپہ سالار کس کو کہا گیا ہے؟ حکمران تھے، نوجوان تھے، 17 سال کی عمر میں انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی اور انہوں نے سندھ کے موجودہ جو کراچی ہے نا، وہاں پہ ایک پورٹ تھی، جگہ تھی دیبل کے مقام پر کچھ لوگ مسلمانوں کا ایک جہاز تھا جس میں کچھ حاجی حضرات آ رہے تھے، اس کو لوٹ لیا گیا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے اور داماد محمد بن قاسم جو صرف 17 سال کے تھے ان کو ان لوگوں کو رہا کروانے کے لیے بھیجا۔ ان کی راجہ داہر کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اس نے اپنی ساری فوج جو راجہ داہر نے مشرقی کنارے پر اتاری، تو وہ دریا عبور کرنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے ذہانت سے چوڑائی کے برابر نا، دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں لمبائی میں آپس میں بندھوا دی اور ایک عارضی پل بن گیا۔ اس پل پر سے پوری فوج دوسرے کنارے اتر گئی۔ 12,000 کے قریب لوگ تھے اور جبکہ راجہ داہر کی 60,000 لوگ تھے اور اس کے بعد بے شمار ہاتھی اور بھی تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے پاس ایک ایکسٹرا چیز تھی، وہ تھی منجنیق۔ وہ ایک ایسا اوزار تھا جس طرح ٹینک ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کے اندر پتھر رکھ کے قلعے کی دیواریں وغیرہ توڑی جاتی تھی۔ وہ ایک فرق تھا مسلمانوں کے پاس، اور اس کے اوپر تیروں کے اوپر مسالہ لگا کے پھینکتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جلنا شروع ہو جاتی تھی جگہ، گھاس پھوس جو ہوتا تھا نیچے میدان میں، اور وہ اس سے ہاتھی گھبرا کر اپنی فوج کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ راجہ داہر مارا گیا 10ویں دن جنگ کے، اور اس کے بعد پھر ان کی فوج پسپا ہو گئی اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی۔ یہ خلاصہ تو آپ لوگوں کے ذہن میں، اب اس کے ہے کوشچن آنسر، سوال کے مطابق میں آپ لوگوں کو جواب بتاتی جاؤں گی۔ یہ کوشچن نمبر 1 ہے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا باب کا مطلب تھا دروازہ، اسلام کا مطلب اسلام کا دروازہ۔ سب سے پہلے اسلام داخل ہوا ہے ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں کس سے؟ صوبہ سندھ سے۔ دیبل کے مقام پہ راجہ داہر اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی محمد بن قاسم کے درمیان، اور اس طرح سے اسلام جو ہے صوبہ سندھ سے آیا تھا، اس وجہ سے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا، یعنی یہاں سے داخل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع تھی؟ کہاں پہ تھی یہ پوچھا جا رہا ہے۔ دیبل کی بندرگاہ موجودہ کراچی کے قریب واقع تھی۔ اب اس جگہ پہ پورٹ قاسم بھی ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے۔ منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتا دوں، ایک اسلحہ ہے جو ایک اسلحہ ہے یا ایک مشین ہے جس کو عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس سے شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو آنسر بول رہی ہوں، سنیں۔ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، سمجھ آگئی؟ یعنی اسلحہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو مشین بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے شہر کی مضبوط فصیلیں توڑی جاتی ہیں۔ محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ یہ میں نے ابھی آپ کو خاصے میں بتایا، انہوں نے کیسے کیا تھا۔ دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے سے بندھوا دیا، اور اس کا عارضی پل بن گیا، اس پل پر سے ساری فوج گزر گئی۔ میں اس کو سنا دیتی ہوں آپ کو۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔
یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے اتر گئی۔ سمجھ آ گیا بچوں؟ راجہ طاہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ منجنیکوں کے ذریعے جو وہ تیر برساتے تھے تو تیروں پہ ایسا مسالہ لگا ہوتا کہ آگ لگ جاتی تھی۔ اس آگ لگنے کی وجہ سے جو ہاتھی تھے وہ بپھر گئے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا تھا۔ تو 10ویں دن اس کی راجہ طاہر مارا گیا۔ مسلمان منجنیکوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے تھے جن کے سرے پر آگ کا گولا ہوتا تھا۔ وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی، جس سے راجہ طاہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ طاہر مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا، یعنی بنیاد قائم کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ان کا قائم ہوا۔ اللہ حافظ بیٹا۔